الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ نساء جاری ہے اور سورہ النساء کی تقریباً 119 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے شیطان کے متعلق کچھ تفصیلات جاری ہیں کہ شیطان بندوں کو، انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے، کیسے آرزوئیں دلاتا ہے، کیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا اور پھر کیسے اپنے چیلنج کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یعدہم، وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، وعدے کرتا ہے یعنی شیطان، ویمنیہم، اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں شیطان ان سے وعدہ کرتا، الا غرورا، سوائے دھوکے کے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے یا وعدے کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ غور کریں، جب گناہ انسان کر رہا ہوتا ہے تو کتنی تسلی اور تشفی کے ساتھ گناہ ہوتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور پھر شیطان جو ہے وہ سائڈ پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آرزوئیں دلاتا رہتا ہے کہ بالکل آپ صحیح جا رہے ہیں، جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی کچھ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، آرزوئیں شیطانی کیسے ہوتی ہیں اور اس کے وعدے کیسے ہوتے ہیں۔ تو وما یعدہم الشیطان، نہیں ان کے ساتھ شیطان وعدے کرتا سوائے دھوکے کے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، بلکہ جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا لوگوں کو، اور شیطان جہنم میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کرے گا، ایک خطاب کرے گا اپنے پیروکاروں سے، اور وہاں پہ کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تو صرف رستہ دکھانا تھا تمہیں۔ وہاں یہ ساتھ چھوڑ جائے گا ان لوگوں کا۔ آج یہ چیزوں کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے۔ بظاہر گناہ کے اندر بڑی لذت دلاتا ہے، وہ نماز چھوڑنا ہو، وہ روزہ چھوڑنا ہو، وہ کوئی بھی نیکی کے کام کو ترک کرنا ہو، وہ حقوق العباد کی تلفی ہو یا غصب کرنا ہو، وہ حقوق اللہ کو پامال کرنا ہو، جو بھی ہو، بظاہر اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑی خوشنما چیزیں بنا کر پیش کرے گا، بڑی لذت والی چیزیں بنا کر پیش کرے گا، لیکن حقیقت میں اندر سے وہ دھوکہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے انسان کو۔ تو یہاں پہ اس لیے فرمایا کہ اس کے وعدوں میں نہ آنا، یہ دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتا تم سے، انتہائی مکار، فریبی، ڈرامہ باز اور جھوٹا، دجال، یہ ساری اس کی صفات ہیں، اور اس کے وعدے بھی جھوٹے۔ آگے اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں مأواہم جن کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، انہا، اس سے، محیصا، بھاگنے کی جگہ۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں جو شیطان کے وعدوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی آرزوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم
میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو ولا یجدون انہا محیصا، کہ یہ اس جہنم سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں پائیں گے، کوئی بھاگنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سَنُدْخِلُهُمْ، تو ہم ان قریب داخل کریں گے انہیں، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ابداً ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے زیادہ سچا، اصدق، کون ہے زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات میں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسب معمول، جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمان اور باغی اور اس طرح کے لوگوں کے، اہل جہنم کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے نیک اور مقرب اور عمل کرنے والے ایماندار لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ان کے انجام کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے نا کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں دنیا کے اندر، ایک تو شیطان کا گروہ ہو گیا جس نے ماننی نہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، ایک وہ گروہ جو کوشش کرتا ہے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے اور اس کی اللہ کی عبادت کرے، نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے، تو ان کی محنت کا صلہ جو ہے وہ بھی تو انہیں ملنا چاہیے، اور دنیا میں انہیں خوشخبریاں ملنی چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح رکھنے والوں کا انجام بیان کیا، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ایک طرف جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو شیطان کے پیروکار ہیں اور جنہوں نے اس کے وعدوں کو سچا سمجھ لیا اور جنہوں نے اس کی آرزوؤں کی پیروی کی اور ان کو سچا سمجھ لیا، جو کہ حقیقت میں دھوکہ تھا۔ ایک طرف ایمان والے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال، عمل صالح کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہے اور وہ جنت ہے، اور ایسے باغات اور ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے جنات تجری من تحتہا الانہار، قرآن مجید میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا، بلکہ ساتھ یہ خالدین فیہا ابدا بھی، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وعد اللہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ شیطان کا وعدہ تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، چھوڑ دو نماز کو، چھوڑ دو نیکیوں کو، چھوڑ دو عمل صالح کو، دنیا کے اندر دل لگاؤ، یہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے، میں نہیں تمہارے ساتھ، سارے وعدے وہ کرتا رہا لیکن وہ جھوٹا تھا اپنے وعدوں میں۔ اب اللہ وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے جو نیک ہیں اور ایماندار ہیں، اہل ایمان سے جنت کا وعدہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شیطان کی طرح جھوٹا نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کرنے والا ہے؟ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اللہ کی باتیں بھی سچی ہیں۔ سورہ النساء کے اندر ہی ہم نے پڑھا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے ملتی جلتی آیت، کون ہے اللہ سے بڑھ کر سچا بات کرنے میں؟ یہاں پہ بھی بات کا لفظ ہے لیکن قیلا کے ساتھ، وہاں پہ حدیثہ کے ساتھ ہے۔ آگے، لیس بامانیکم ولا امانی، لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتابی، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہوگا، من یعمل سوءا، جو کوئی بھی برا کام کرے، یجزا بہ، اسے سزا دی جائے گی اس کی، ولا یجد لہ، اور نہیں وہ پائے گا
اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی جن کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی آرزویں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم نیک ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور یہ بھی آرزویں انہیں شیطان نے دلا رکھی تھی، اس لیے یہاں بھی ذکر آ گیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں آگ میں جہنم میں جائیں گے الا ایاما معدودہ، اگر گئے بھی تو ہم چند دن کے لیے جائیں گے ورنہ ہم نہیں جائیں گے۔ اور ان کی سوچ تھی کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور نبیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور وہاں ہم جتنے بھی گناہ کر لیں، جو مرضی کریں، ہمیں چھڑا لیا جائے گا اور پیغمبر ہماری سفارش کریں گے۔ افسوس کے ساتھ یہ آج کل کے نادان مسلمانوں کا بھی نظریہ بن چکا ہے کہ ہم دنیا کے اندر یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں یہ قیامت والے دن ہمارا ساتھ دیں گی، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، نیکی کریں نہ کریں، عمل صالح کی طرف آئیں نہ آئیں، بس ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب ہمارا ذمہ اس کے ذمے ہے، اور قیامت والے دن وہ بات کرے گا، وہ سفارش کرے گا۔ نہیں، پھر میرے بھائی، آپ میری بہنوں بھائیوں، آپ یہ دیکھیں قرآن مجید کی آیات کس طرف آپ لگائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اب یہاں پہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو آپ نے کرنی ہے، بلکہ اس پر بات ہو چکی ہے، اگر میرا وہ والا لیسن آپ دیکھیں آیت الکرسی کی جو میں نے تفسیر بیان کی ہے، اس میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ شفاعت کو اور سفارش کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ تو یہ جو انبیاء اور نیک لوگ سفارش کریں گے یہ اللہ کے اذن سے ہوگا، اور ہوگا اسی کے لیے جس میں کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو مرضی کرتے پھریں اور نبی چھڑا لیں گے، ولی چھڑا لیں گے، بزرگ چھڑا لیں گے اللہ کے سامنے۔ کس کا زور چلتا ہے اس کے سامنے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرنے والا ہے اللہ کے حکم کے بغیر اس کے سامنے؟ یہ صرف اللہ نے ایک اختیار رکھا ہے، لیکن وہ بھی اپنے حکم کے تابع۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کسی خام خیالیوں کے اندر نہ پڑیں۔ اور یہ دیکھیں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اہل کتاب اور تمہاری آرزویں ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اس خام خیالیوں سے نکلیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ اب اللہ تو یوں کہہ رہے ہیں، لیکن مسلمان آج کا وہ امید لگائے بیٹھا ہے اپنے پیشوا پر، اپنے رہنما پر، اپنے مرشد پر۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور ولا یجد لہ، اللہ کہتے ہیں میرے سوا کوئی نہ اسے دوست ملنا ہے اور نہ ہی اسے کوئی مدد کرنے والا ملے گا قیامت والے دن۔ سزا ملنی ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ اللہ نے ہی خود ہی رکھی ہے کہ اپنے گناہوں کی جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، کرتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اسے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ نیکیاں اختیار کرنے سے اللہ ساتھ ساتھ بندے کے گناہ مٹاتے رہتے ہیں، جس طرح یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بھی اصول اللہ نے خود ہی رکھا ہے کہ جو بندہ مستقل نیکیاں کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی جھڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے، اور جی یہ کچھ طریقے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور قیامت والے دن ہاں مصیبتیں آنے سے، آزمائشیں آنے سے جو بندہ صبر کر گیا تو اس کی مصیبت اور آفت کی وجہ سے بھی گناہ، بیماری کی وجہ سے بھی گناہ جو اللہ کی طرف سے آئی اور اس پر صبر کرتا رہا، شکر کرتا رہا، اس کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اصول ہیں گناہ کے معاف ہونے کے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، خود بتائے ہیں قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اس طرح تو پاسبل ہے، ورنہ آپ یہ دیکھیں من یعمل سوءا، جو بھی برا کام کرے گا اسے سزا مل کے رہے گی، سوائے ان صورتوں میں جو میں نے عرض کر دی ہیں کہ اس کی توبہ کر لے یا کچھ ایسی نیکیاں کر دے
کہ اس سے وہ گناہ تلف ہو جائے، یا مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بخود اس بندے پر رحم کر دیتے ہیں اور درگزر فرما دیتے ہیں۔ آگے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کام کرے نیکی میں سے، من ذکر او انثیٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میں مرد و عورت کا بھی فرق نہیں ہے نیکی کرنے میں۔ اس پر بھی اس سے ملتی جلتی آیات کی تفسیر میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان جو ذمہ داری کا فرق ہے، یہ ذمہ داری کا ہے، یہ نیکی کا نہیں ہے کہ عورت نماز پڑھے گی تو کم ثواب ملے گا اور مرد پڑھے گا تو زیادہ ملے گا۔ نہیں، نیکی میں دونوں برابر ہیں اور دونوں کے لیے اجر بھی برابر ہے، درجات بھی برابر ہیں، بشرطے کہ ایماندار ہوں، اہل ایمان ہوں، ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہوں، تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، عورت ہو یا مرد ہو، اس کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ تھا یہ مہاراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔